نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک زمانہ گزرا، اچھی بات یہ ہے تقریباً 50 سال کا زمانہ گزرا، عرب نے ہمیں بہت تنگ کیا تھا، پورا سعودی عرب، پورا عرب وہ لے دے کر کے ایک ٹھو بات کرتا تھا، حنفیہ غلط ہے، دیوبندی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس کے پاس حدیث ہی نہیں ہے، جب دیکھو یہ ہنگامہ ہے۔ اور واقعہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بھی حدیث سیٹ نہیں تھی تو ضرور سیٹ نہیں تھی۔ مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، ہدایہ، قدوری، ان میں سے در مختار، قاضی خان، فتاوی ہندیہ، سب میں مسئلہ تو ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں، در مختار سے حوالہ دے دیتے ہیں، وہ مانتا نہیں ہے، کہتا حنفیہ چور ہے، چور تو نہیں بولتا، حنفیہ صحیح نہیں ہے، کرتا رہا۔ اس میں البانی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ بول دو، بزرگ ہے، مفتی عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ نابینا تھے، میں ان کے گھر پر گیا ہوں چائے پینے کے لیے، گلوب لے کے چاند سمجھانے کے لیے اس کے گھر پر گیا ہوں عزیزیہ 94 میں، بڑا ہنگامہ کیا جائے۔ اور بریلویوں کو تو کیا ہی، دیوبندیوں کو بدنام کر کے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے ایک کتاب تیار ہوئی تھے اعلاء السنن، لیکن اعلاء السنن 50 سال پہلے کے ہے، الیکٹرانک نہیں ہے، وہ ہمارے بزرگوں کے الیکٹرانک نہیں تھی۔ انہوں نے حوالہ لیا ہے محلہ بالآثار سے، مجمع الزوائد سے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یعنی بہت بعد کے حوالے ہیں۔ مصنف ابن شیبہ، مصنف عبدالرزاق، جس سے میرے تہائی مسئلے قول صحابی سے، یاد کرو، نوٹ کرو اس کو، تہائی مسئلے قول صحابی سے، تہائی مسئلے قول تابعی سے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ، یعنی تہائی سے زیادہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ساری کتاب میں مسئلہ یہ ہے، لیکن مصنف ابن شیبہ نہیں تھی، مخطوطات تھی، وہ چھپ کے نہیں آئی تھی، 13 جلدوں میں تھی، وہ سب ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، وہ کہاں تھا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت نے حوالہ تو دیا، لیکن 1/4 وہ حوالہ حنفیت پر دے سکے، 3/4 ان سے رہ گئی۔ مخلص وہ ہیں لیکن الیکٹرانک نہیں نا اس کے پاس، کیا کرے، مکتب شاملہ انگلی اس کے انگلیوں کے درمیان میں نہیں ہے۔ اس لیے ان سارے عربوں نے ہمیں تنگ کر دیا۔ میرا ایک شاگرد تھا، وہ ایک دن کہنے لگے، ملنگلی شاگرد، کہ ہم حنفیت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں حنفیت کو چھوڑ رہے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں، حدیث نہیں بیان کرتے ہیں، شافعی حدیث کہتا ہے، مالکی حدیث کہتا ہے، حنبلی حدیث کہتے ہیں، تم خالی مسئلہ بیان کرتے ہو، حدیث صحیح نہیں۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا، لیکن غصہ دھیما ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، سمجھ گئے، عقیدے میں بھی گڑبڑ کیا انہوں نے۔ پھر میں نے الحمدللہ، بولو الحمدللہ، ثمرۃ العقائد جیسی کتاب تیار کی۔ بتائیے کیا ہے اس میں؟ 350 عقیدے ہیں، اور ضرورت کی ہے، جو ضرورت کی نہیں تھی وہ سارا کاٹ دیا میں نے۔ ہاں، ماتریدیہ اور اشاعرہ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ بولتے رہے، مجھے تو یاد نہیں، سارا کاٹ دیا میں نے۔ جو ضرورت کی ہے وہ عقیدہ میں نے رکھا، اور ہر عقیدے کے لیے 10 آیت 10 حدیث سیٹ کر دی میں نے۔ کتنی؟ جی، آپ شرائط پڑھتے ہیں، صرف جز الذی لا یتضا کے بس پڑھ لیتے ہیں آپ، نہ حدیث ہے نہ آیت ہے، کچھ بھی نہیں بیچارہ، سارے کتابوں میں ایسے ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مکتب شاملہ میری انگلیوں کے سامنے ہوتی ہے، 350 عقیدے اس کتاب میں ہے، ایک بھی، اور صرف 7 کتاب سے تیار کیا میں نے۔ کتنے سے؟ یہ تو کام ہے اس میں۔ صحاح ستہ کی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں 3 چیز آتی ہے، حدیث بھی، قول صحابی بھی، قول تابعی بھی۔ قول صحابی قول تابعی کم ہے، میں نے بخاری کے بھی قول صحابی اور قول تابعی کو نہیں لیا، صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نص قطعی چاہیے۔
نسخ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا، آیت نے کیا فرمایا، خدا نے کیا فرمایا، صحابی کیا جانے گا کہ اللہ کے ذات کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہے، جانے گا لیکن لیا نہیں میں متشدد اہل حدیث ہوں۔ آپ مجھے دیوبندی سمجھتے ہیں؟ نہیں، اتنا التزام تو اہل حدیث نے بھی نہیں کیا ہے، سچی بات یہی ہے، میں سرچ کر کے بول رہا ہوں۔ جلدی کر رہے، ہر عقیدے کے لیے 10 آیت اور 10 حدیث لکھا ہوا اس میں، صرف صاحب کی طرف سے تیار کی میں نے، الحمدللہ۔ اچھا، اہل حدیث کرتا کیا ہے؟ وہ 1-2 آیت اور حدیث لاتے ہیں اور وہ عثیمین رحمۃ اللہ نے یہ کہا، علامہ ابن حجر نے کہا، علامہ ابن تیمیہ کہا، اور زور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی کتاب ہے کتاب التوحید، حضرت عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے منگوائی اس کو، اس میں صرف 48 عقیدے ہیں، 1-2 حدیث ہیں، 1-2 آیتیں ہیں، اور پھر وہی علامہ ابن حجر نے فرمایا، تیمیہ نے فرمایا۔ یہ بڑے بزرگ ہیں، میں انکار نہیں کرتا، بہت بڑے بزرگ، لیکن میرا موضوع وہ نہیں تھا۔ میں نے کیا کیا؟ آیت حدیث، اور آیت اگر مبہم ہے، آیت اگر مبہم ہے، صراحۃ النص نہیں ہے، تو صرف میں تفسیر ابن عباس لیا ہوں، جلالین کو ٹچ نہیں کیا اس میں، نہ رازی کو ٹچ کیا، نہ محیط کو ٹچ کیا، کسی کو بھی نہیں، تفسیر میں لے نہیں رہا ہوں۔ لکھا ہوا ہے اس میں کہ تفسیر ابن عباس چاہیے، دوسرا کوئی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جو جلالین ہے وہاں بھی ہے، جھول ہے، میں نہیں بتا سکتا، ہمارے بزرگ ہیں، جھول تو ہے، بتاتا نہیں ہوں ابھی کہاں کہاں جھول ہے، میں نہیں لیتا ہوں، الحمدللہ۔ پھر فائدہ اس کا یہ ہوا کہ یہ کتاب پھر اہل حدیث نے چھاپی ہے۔ یہ کتاب عرب نے دارالکتب العلمیہ، جو عرب کا سب سے بڑا کتب خانہ ہے اور اہل حدیث کا ہے، اس نے میری کتاب ثمرۃ العقائد کو اپنے پیسے سے چھاپی ہے۔ دیکھ لو کتاب، دیکھ لو۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے عربی کتاب کو دارالکتب العلمیہ نے 2-4 کا چھاپا ہے، ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی کو، لیکن عقیدے کا نہیں ہے، وہ عقیدے کا نہیں ہے۔ عقیدے کا اس بندہ ناچیز کا جو اس جامعہ کا مدرس ہے، اس کا چھاپا ہے اس نے۔ جی، میں نے پوچھا ان کو کہ آپ کے یہاں تو عقیدے کی بہت سارے کتابیں ہیں، بلکہ اتنی کتابیں ہیں کہ ہم دیوبندی، تم تو کافر ہی کہتے ہو، مشرک بدعتی، پتہ نہیں کیا کیا تم کہہ رہے ہیں، میری کتاب کیوں چھاپتے ہو؟ ہم تو جماعت تبلیغ کے آدمی ہیں، ہم تو دیوبندی ہیں، کیوں؟ کہنے لگا شیخ اس قسم کی کتاب میرے یہاں بھی نہیں ہے، اس قسم کی کتاب پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ 50 سال پہلے مولانا علامہ رضا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم غیب کی بحث چھیڑی، نور بشر کی بحث چھیڑی، اختیار کل کی بحث چھیڑی، حاضر ناظر کی بحث چھیڑی، اور ہمیں کافر قرار دیا ہے۔ فتاوی رضا میرے پاس ہے بھائی، 32 جلدوں میں ہے، میں نے رکھا ہے اس کو، اور منشک کا فی کفر کا فو کفر لکھا اس نے۔ اب پتہ ہے انہوں نے دلائل کہاں سے لائے؟ مواہد لدنیہ سے انہوں نے سارے دلائل لایا ہے، یہ زرقانی ہے، 1000 سال بعد والے ہیں، 1000 سال بدعتی ہے وہ، وہاں سے سارے حوالے لالا کر کے ہمیں کافر قرار دیا، وہاں سے لایا انہوں نے۔ علم غیب پر 55 آیت لایا ہوں، دم توڑ دیا ہم نے علم غیب پر، جی اس نے 1-2 لایا مواہد لدنیہ سے، میں براہ راست آیت لا رہا ہوں، آیت حدیث سے 55 آیت ہے میرے پاس، صرف علم غیب پر، قل کے ساتھ 8 آیتیں ہیں۔ قل سمجھتے ہو؟ اے اللہ کے رسول آپ اعلان کیجئے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، قل لا اعلم الغیب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، آپ کہیے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، تاکہ آپ کو خدا نے مان لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اب قل کے ساتھ 8 آیتیں ہے تو کل 55 آیتیں ہیں، قل کے ساتھ کتنی؟ بولو 8 آیتیں نا، آپ اعلان کیجئے
خدا بند قدوس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 8 مرتبہ کہ آپ اعلان کیجئے میرے پاس علم غیب نہیں ہے. تو آپ علم غیب کیسے ثابت کر رہے ہیں بھائی؟ بریلوی میرا دوست ہے، یہ بھی سن لو، میرے پاس آ کے بریانی کھاتا ہے وہ. ہدایت اس کو لینا ہے نا، کہاں جائے گا وہ؟ ہدایت اسماء الہدایت تو بندے کی ہے نا، پڑھانا اس کو ہدایت ہے نہیں. جائے گا کدھر؟ کدھر آئے گا نا؟ قدوری مجھ سے لے گا نا، نورالہدیٰ مجھ سے لے گا، کہاں جائے گا وہ؟ سائنس قرآن مجھ سے لینا، فلکیات مجھ سے لینا، چاند مجھ سے لینا ہے. چاند کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. عیدت مولوی چاند ہے نا، وہ آتا ہے. ان کو کتاب دیا، بڑے علامہ سے میں نے پوچھا، کتاب دی کہ آپ نے ہمیں کافر قرار دیا ہے، تو یہ قل لا عالم الغیب کل کے ساتھ 8 آیتیں ہیں، اس کا کیا ہے؟ کہنے لگے جزئی ہے علم غیب ان کو. ہاں اور کیا عطائی ہے؟ میں نے کہا پھر آیت لائیے تو قل عالم الغیب جزئی، ایسی آیت چاہیے مجھے. بھائی اس میں 8 مرتبہ قل عالم الغیب ہے، ایک آیت بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نیچے کے لائیں گے تو نہیں چلے گا نا، کہ چلے گا؟ میں نے کہا نیچے کا حوالہ نہیں لیتا ہوں میں. ہڑبڑا گیا وہ. عطائی ہے، میں نے کہا عطائی تو ہے لیکن کل عالم الغیب جزئیاً کا لفظ ہونا چاہیے نا پورے قرآن میں، نہیں ہے. ہڑبڑا گیا وہ جلدی جلدی وہ بھاگنے لگا، آدھی بریانی کھا کے بھاگ گیا، وہ پورا بھی نہیں گیا بدوں میں. کیا یار کمال کیا ہے، ہمیں دیوبندی کو تم کافر قرار دے رہے ہو. علم غیب میں 55 آیت بندے نے تیار کی ہے. یہی حال ہے نور بشر کا بھی. قل انما انا بشر، آپ اعلان کیجئے کہ میں انسان ہوں. وہ ایک کتاب ہے، لقد جاءتکم کتاب نور مبین، وہ نور سے انہوں نے استدلال کیا. بھی نور کا ترجمہ جلالین نے محمد کیا ہے، تفسیر ابن عباس میں رسالت محمد کیا ہے. فرق یہاں آیا ہے، محمد کیا، اس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. ہم نے کہا کہ تفسیر جلالین میں لیتا نہیں ہوں، آپ شاید کہیں اور جائیے. میں کیا لیتا ہوں؟ تفسیر ابن عباس. وہاں کیا ہے؟ ایک جملہ بڑا اس نے، رسالت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو نور ہے، محمد نور نہیں. اس لیے کہ 6 مرتبہ قل کے ساتھ اعلان کروایا کہ آپ اعلان کیجئے کہ میں انسان ہوں، آپ تاکہ فرشتہ نہ سمجھے مجھے خدا نے کو بنا لے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان رہ کر کے اوحی الیہ، قل کے بعد ہے اوحی الیہ. یہ بڑی فضیلت ہے جو فرشتوں سے آگے جاتا ہے. بہرحال علم غیب پر کتنی آیتیں ہیں؟ 55 اور 17 حدیثیں ہیں. نور بشر پر 36 آیت لایا ہوں، قل کے ساتھ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. اختیار کل پر 28 آیت لایا ہوں. صرف آیت کی بات کرو مجھ سے. علامہ ابن حجر نے کیا کہا؟ ادھر کام ہی نہیں. اختیار کل پر بھی 36 آیت لایا ہوں. ایسا 2-4 ٹھو یاد ہے تو بتا دیا، باقی ہر چیز کے پر عقیدت پر ہے. یہ وہ کام ہوا ہے، اہل حدیث خوش ہو گیا کہ آپ خود اہل حدیث بن جائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے حدیث بنتا ہوں، لیکن تم اہل دیوبند پہلے بنو. بنا میں دیوبند کا فاضل ہوں، دیوبند نے مجھے سارے علوم دیا نا، تمہارے پیچھے کیسے جاؤں گا؟ مجھے پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے، پیسہ میرے پاس جیب میں رہتا ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ اس لیے اتنے بڑے کتب خانے میں بندے کی کتاب کو، عقیدے کی کتاب کو اس نے شائع کی ہے. دارالکتب العلمیہ کی کتاب ہے یہ، اور پورے عرب میں جا رہی ہے. ان کا عقیدہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. کہو الحمدللہ. وہ 1-2 آیت لاتے ہیں، علامہ ابن حجر، علامہ تیمیہ، اچھل رہا اللہ. میں 55 آیت لاتا ہوں، ہمارا ہے. اور اگر اس کا عقیدہ اتنا اچھا ہوتا تو میرا عقیدہ کائے کے لیے چھاپتا ان کے پاس نہیں ہے نا. اور اس کتاب کو میں عرب کے بڑے بڑے مفتیوں کو بھیج چکا ہوں. دارالفتہ ریاض بھیجا ہوں، محمد بن سلمان کو بھیجا. کتاب تو واپس آ گئے. محمد بن سلمان اس کو بھیجا میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے، آئندہ بھول سے بھی نہیں کہنا کہ میں بدعتی ہوں. دیوبندی کو نہیں کہنا، بریلوی کو تم کچھ کہہ ڈالو. میں نے عربی میں خط لکھ کے بھیجا. جی مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا اور اس کا اثر پڑا. وہ ہڑبڑا گیا. ابھی وہ وہاں توصیف رب ہے، وہ معراج ربانی ہے، توصیف الرحمن، پتہ نہیں کون کون چکر ہے وہ.
یہیں کا ہے، یہ بہار کا ہی وہ ہے، وہ بہت وقت تھا، بند ہو گیا ابھی، میں نے کہا ادھر لاؤ، سمجھے؟ یہ وہ کتاب ہے۔ اور پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جامع رحمانی کے ایک استاذ کی یہ کتاب ہے۔ اتنی بڑی کتاب عالم اسلام میں الحمدللہ نہیں ہے۔ اور ایک بات ہوتا ہے، تم سوچتے ہو کہ یار تم علامہ ابن حجر سے آگے بڑھ گئے، نہیں، مجھے تو قل اللہ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ مکتب شاملہ ہے، وہاں سے چوری کا مال اس میں سیٹ کیا ہے میں نے۔ ہاں، کاپی پیسٹ آتا ہے، ماسٹر ہوں اس کا، مکتب شاملہ کا، سارے چیز کا۔ چوری تو جملہ مزاحیہ بول گیا، وہاں سے سارا آتا ہے، سٹا سٹ، اور رات کے 2:30 بجے تک میں یہ میرا کمپیوٹر چلتا رہتا ہے، اس سے یہ سیٹ ہوتا ہے۔ یہ عام نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، مکتب شاملہ نہیں تھا، مصنف ابن شیبہ، مصنف عبدالرزاق جو اب چھپ کر کے آئی ہے وہ پہلے نہیں تھا، ہم نے کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ کتاب ہندوستان کے، اچھا یہ 8 زبانوں میں یہ کتاب ہے، ایک زبان میں نہیں ہے۔ اردو ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، پشتو ہے، بنگلہ ہے، اسپینش ہے، عربی ہے، یہ 8 زبانوں میں ہے یہ کتاب ہے۔ لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمرو دے دے ہے۔ کسی زبان میں آپ لے سکتے ہیں، آن لائن ہے، یہ مل کر رکھا ہے اس کو۔ میں ہندوستان کے تمام علماء سے، پاکستان کے تمام علماء سے چاہتا ہوں بھائی میری کتاب PDF پر ہے، یہ دے تو نہیں سکتا، ایک ٹھلا ہے دکھلانے کے لیے، ہاں دے نہیں سکتا یہ ہے۔ PDF میں سب کو دیتا ہوں۔ ہر آدمی کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ دیکھے کہ عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ افراط اور تفریط سے پاک ہے، دیوبندیوں کا، میرا مطلب دیوبند، بریلوی شامل نہیں، اہل حدیث بھی نہیں، جماعت اسلام نہیں، شیعہ تو کنٹم ہی ہے۔ سرچ کیا ہے CA پر بھی، میں بتاؤں گا کسی ٹائم پر بتاؤں گا نا کیا کہاں اس نے غلطی کی ہے، موٹی موٹی غلطی میں نے نکالی ہے اور اس کی زبان بند کر رکھی میں نے، الحمدللہ تالا لگایا اس کے اوپر، YouTube پر ہے۔ ہر عالم اس کتاب کو پڑھے اور عقیدہ درست کرے اور سینہ ٹھوک کر کے پورے عالم سے کہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کا جواب لے کے آؤ۔ لیکن جواب میں صرف آیت چاہیے۔ جواب میں کیا چاہیے بھائی؟ صرف آیت، اور ایک نہیں ہے، 10 ہے، اس لیے یہ نہیں کہو کہ سندی بازی ہے، یا پھر حدیث چاہیے، وہ بھی سیاہ ستہ کی حدیث چاہیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، قول صحابی قول تابعی مولوی سمیر الدین نہیں لیتا ہے، سیاہ ستہ کے علاوہ نہیں لیتا ہے، صرف 7 کتاب سے تیار کیا ہے۔ ہڑبڑا گیا پورے دنیا، اتنی التزام وہ بھی نہیں کر پایا، سوچ رہا ہے، جانتا ہے کو ہے ہی نہیں، کیونکہ مکتب شاملہ سے میں سرچ کر کے کتاب لکھتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ حضرات لیں اور سینہ ٹھوک کے کہیں، بلکہ سر ٹھوک کے کہیں کہ ہمارا عقیدہ سب سے افضل ہے۔ دیوبندی سے بھی نہیں، دیوبندی تو ہی نا ہم لوگ، بریلی سے بھی، اہل حدیث سے بھی، اور سب سے بریلوی کا زبان بند ہو گئی ہے، وہ نہیں آگے آ رہا ہے، مارا اس کو میں نے، ہڑبڑا رہا ہے، اچھے بریلوی چپ ہو گیا، ابھی آتا ہے، لاؤ پھر دیکھیں ہم کرتے ہیں، یہ پہلا کام ہوا ہے۔ اہل عرب، اس نے 28 مسئلے پر روزانہ تنگ کیا ہے مجھے، 28 رفع دین جانتے ہو نا، مشہور بحث ہے یہ، اور قرات خلف الامام، چوڑے ہو کے کھڑا ہونا، آمین بالجہر، بغیر ٹوپی کے نماز، 10 رکعت تراویح، نماز کے بعد دعا، یہ سارے 28 مسئلے ہیں۔ جب دیکھو حدیث ٹھونک رہا ہے وہ، اس پر پوری کتاب لکھی میں نے، اور یہ صرف 12 کتاب کے حوالے سے لکھا ہے میں نے، وہ تو 7 تھا نا، وہ نسقتی، یہ 12 کتاب کے حوالے سے، سیاہ ستہ 6 ہو گئی، مصنف ابن شیبہ، مصنف عبدالرزاق، کتنے ہوئے؟ اتنے ہی سے لکھا ہے۔ آیت تو ہے تو 9 ہو گیا نا، کہیں کہیں لایا ہے میں نے مسند احمد، کہیں کہیں دارقطنی لیا ہے، کہیں طبرانی لی ہے، بس آگے نہیں۔ یہ سب وہ کتابیں ہیں جو صحابہ کے بعد پہلی مرتبہ لکھی گئی ہے۔ مصنف ابن شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یہ بخاری کے استاذ ہیں یہ، اور بخاری نے انہی مصنف ابن شیبہ، مصنف عبدالرزاق سے چھانٹ کر کے حدیث لکھی ہے۔ لوگوں کو شاید پتہ نہیں تھا، میں نے سارا سرچ کیا ہے،
وہاں حدیث ہے، قول صحابی ہے، قول تابعی ہے، 13 جلدوں میں ہے یہ، مسلم شیب ہے، مسلم مدرک بھی، شاید آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ وہاں دونوں باب باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے حنفیت کے لیے، اس میں حنفیت کے اعتبار سے سارے قول صحابی قول تابعی ذکر کیا ہے، ایک باب باندھا ہے شوافے کے لیے، اس میں شوافے کے سارے ہیں۔ تو 9 کتاب سے یہ کتاب تیار ہوئی ہے، یوں تو 12 میں لکھ دیا ہوں لیکن حقیقت میں 9۔ اس میں کیا کیا ہے؟ ان کی لایا 5، کن کی؟ اہل حدیث کی، اپنی لایا 6۔ بھاری کیا کہ نہیں؟ وہ بولنا بہاری بھاری کیا میں نے۔ ان کی لایا 5، اپنی لایا 6۔ ان کی اگر 6 حدیث لایا، اپنی پھر 7 لایا میں نے، دم نہیں چھوڑا اس کی بھی، لایا دونوں کا۔ یہ سارے میں رفع یدین میں بھی، قراءت خلف الامام میں بھی، اور آمین بالجہر میں بھی، اور یہ لکھا کہ حنفیہ کا مسلک احتیاط پر ہے۔ کیا ہے؟ بتا دیتا ہوں۔ اب آپ چوڑے ہو کے کھڑا ہوں گے، کیا ہوگا؟ چوڑے ہو کے ایسا لمبا ہو کے کھڑا ہونے پر حدیث نہیں ہے، عمل صحابی ہے، صرف قول صحابی بھی نہیں ہے مثلا ابن شیبہ میں کہ چوڑا ہو کے کھڑا پاؤں میں پاؤں ملاتے تھے، لیکن اسی حدیث میں یہ عمل صحابی بھی ہے کہ گھٹنا بھی، یہ کیا کہتے ہیں، گھٹنا بھی ملاتے تھے۔ پاؤں ملا کے تو گھٹنا کبھی بھی نہیں ملے گا، دیکھ لو، ملا کے دیکھ لے، کھڑا ہو کے دیکھو۔ میں نے کہا کہ پاؤں ملاتے تھے، گھٹنا بھی ملاتے تھے، گھٹنا پہلے ملا۔ اصل حدیث ہے تراسو، مل کے کھڑا ہو۔ الزاق وہ ہے کندھے کو کندھے میں ملانا، ایک تو تراسو ہے، پھر وہ لفظ بھول رہا ہوں میں، التزاق، وہ کیا کہتے ہیں، کندھے کو کندھے میں، یہ ہے حدیث۔ حنفیہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ عمل صحابی پر عمل کرتے ہیں، اور ہے غلط۔ کیوں کسی غلط ہے؟ جب آپ چوڑے ہو کے کھڑا ہوں گے، جب رکن جائیں گے آپ کو یوں کرنا، سکیڑنا پڑے گا، پھر جب وہ رکوع سے اوپر ہوں گے پھر یوں کرنا پڑے گا، پھر یوں کرنا پڑے گا۔ یہ قام للہ قانتین ہوا یا نہیں؟ یہ ناچنا ہوا یا نہیں ہوا؟ قام للہ قانتین ہوا رہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قام للہ قانتین نہیں ہوا۔ یہ سکون کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہوا، یہ ناچنا کی شکل بن گئی، جبکہ حدیث نہیں ہے، سیدھی بات، حدیث نہیں، عمل صحابی ہے۔ حدیث تو وہ ہے التزاق، اس پر پوری کتاب الحمدللہ پھر میں نے لکھا، دونوں حدیث لکھا کہ ہمارا مسئلہ کے احتیاط پر۔ آگے بہت ساری چیزیں ہیں، رفع یدین بار بار کر رہے ہیں۔ ہمارے حدیث کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ گھوڑے کے دم کی طرح آپ بار بار اٹھا رہے ہیں، اسکنو فی الصلاۃ ہیں، تو اسکنو فی الصلاۃ آپ بار بار کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ میرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمل صحابی بھی ہے، اگر کوئی کرتا ہے نماز فاسد نہیں ہوگی، جائز ہے۔ قول صحابی پر عمل کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، جائز ہے، لیکن اس پر رگڑو تو نہیں نا، ہم ہی تو کر رہے ہیں۔ میں نے لکھا حنفیہ کا مسلک کس پر ہے؟ پوری 28 کتابیں یہ کتاب لکھی میں نے، یہ 4 زبانوں میں ہے، اور وہ سارے وہی مسئلے کو میں نے خاص طور پر لیا جس پر روز وہ جھگڑتے تھے۔ نماز کے بعد دعا، ایک نے کہہ دیا نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں، ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا یا اللہ کے رسول سب سے مقبول دعا کب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات میں، تہجد میں، اور اگر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے ہے۔ اب وہ سارے دعا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، نماز پڑھی، چھٹی، چلے گئے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے سامنے ایک چیز تم نے پیش کی ہے، تحفہ پیش کیا، کم سے کم اللہ سے مانگ بھی تو لو۔ یہ کتنی کھٹمل تم کو لگ گیا کہ جلدی سے بھاگ رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ دلیل ادھر سے ادھر دیتے رہے، میں نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، دلائل ہے بھائی صاحب، اور دلائل کسی کا قول نہیں ہے۔ 12 کتاب کے حوالہ وہ بھی لیتا ہے، 12 کتاب کا حوالہ ہم بھی ہے، وہاں سے اس کو دیا، ہمارا اپنا بھی دیا، اور پوری کتاب لکھ ڈالی۔ نام کیا ہے؟ حنفیہ کا مسلک۔ میں نے رد نہیں کیا ہے، میں بہت سمجھ کے کام کیا ہوں، ہے ان کا بھی، ہمارا احتیاط پر ہے۔ ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مسلک احتیاط پر ہے۔ پہلے حدیث سیٹ نہیں تھی، وہ بہت ٹین
ٹیں کرتے تھے حرم کے اندر. آج حدیث سیٹ ہو گئی, یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ کتاب پوری تیار ہے اور آپ کو اب اپنے مسلک پر عمل کرنا ہے. کرو گے نا, سر جھکانا نہیں ہے. ہاں پہلے حدیث سیٹ نہیں تھی, میں بتایا نا یار, پہلے حدیث سیٹ نہیں تھی, ہم سر جھکا لیتے تھے, وہ بولتے رہتے حدیث 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 حدیث, وہ ہم سر جھکا لیتے تھے. اب اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسری کتاب تیار ہے, اس کا نام ہے حنفیت کے مسلک احتیاط پر ہے. ان کی بھی حدیث ہماری بھی حدیث, اس کی 4 تو ہماری 5, اس کی 5 ہماری 6, ان کی 6 ہماری 7. اس طرح پوری کتاب تیار کی گئی. اس میں 28 مسئلے, خاص طور پر وہ مسئلے ہیں جس کو روز وہ چھیڑا کرتے تھے. ضرورت تو تھی کہ نہیں؟ الحمدللہ تیار ہو گئی. یہ دیکھتے ہو کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کے وفات تک 63 سال کا یہ کیلنڈر ہے. یہ ناسا سے سیٹ ہوا ہے. یہ عام سافٹ ویئر اس میں نہیں ہے, 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, اس سے سیٹ کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز کب پڑھی, کس دن پڑھی, کس منٹ پر پڑھی. منٹ تو خیر آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے, لیکن گھنٹہ میں نے طے کر دیا ہے. صبح 8:12 پر شروع کیا ہے سورج گرہن کی نماز, اور 10:50 پر ختم کیا. اسی کے درمیان میں ہے لمبی نماز پڑھی, آپ لوگ جانتے ہیں. 27 جنوری ہے, منڈے کا دن ہے, 632. 27 جنوری منڈے کا دن 632 ہے. اور اس میں ناسا کا سارا وہ سورج گرہن کا سارا فوٹو سیٹ ہے. میں صبح مولانا امتیاز کو بتا رہا تھا, اور یہ کہہ رہے تھے کتاب ہم کو دے دو. یہ چھپا رہے تھے, میں نے دیا نہیں ان کو چھونے کے لیے. ایک ہی نسخہ ہے یار, کیا کرے ہم. یہ وہ کتاب ہے, آج تک دنیا میں کسی نے یہ کتاب تیار نہیں کی. الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر تیار ہوتی ہے, اور سافٹ ویئر ناسا کے پاس ہے. ناسا کسی کو دیتا نہیں ہے. میں بہت پہلے سے لگا ہوا ہوں, تو میں وہاں سے لے کے رکھے ہوا ہوں. 4 سافٹ ویئر ہے, سمجھے کتنا سارا تیار ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 13 تاریخ کو ہے, 12 نہیں ہے. 12 کو سنڈے ہے, اور حدیث کے اندر منڈے ہے, یعنی پیر ہے. پیر بنتے ہی نہیں ہے 12 کو. 12 کو تو سنڈے ہے, 13 کو جا کے ہوتا ہے. سارا حدیث سیٹ کیا میں نے, اور جن لوگوں نے 12 کہا ہے اس کو ہم نے رد کیا ہے کہ کیسے اس نے گڑبڑ کیا ہے. وہ لمبی بحث ہے, وہ ابھی نہیں بولوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیدائش 9 کو ہے. 12 ربیع الاول کو جمعرات ہے. 12 ربیع الاول کو آپ کہیں گے ادھر ادھر کر دو. ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے, ناسا سیٹ کرتا ہے. یہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے, ہیوی اس میں حساب سیٹ ہوا ہے. آگے پیچھے ایک دن بھی نہیں ہوگا, اور ہے تو کر کے دیکھ لو. الحمدللہ یہ کتاب تیار ہوئی. 63 سال کا کیلنڈر ہے. عرب عجم سارا اس کو مانگتا ہے, اور میں کسی کو دیتا نہیں ہوں. ہاں نہیں دیتا ہوں. یہ بڑی چیز ہے جو میرے ہاتھ سے تیار ہوئی, اور برطانیہ میں جا کر کے یہی سب میں کرتا رہا ہوں. تو یہ ایک کتاب ہے, تفصیل تو نہیں بتا سکتا, یہ دیکھ لو. دیکھا, یہ کتاب ہے, تیار ہے. 63 سال کا ہے, حضور کے پیدائش سے لے کے وفات تک کا ہے. یہ دیکھو سارا چاند اس میں سیٹ کیا ہوا ہے. PDF اس کا میں دوں گا. میں یہاں کسی کو دے چکا ہوں PDF, اس میں ہے ساری چیز. امتیاز ہے نا, آپ سب کو دے دیے. PDF سب کو دوں گا. کتاب اصل میں یہ 1,500 روپے کی صرف فوٹو کاپی ہم نے کروایا ہے, اور انگلینڈ سے لے کے آیا ہوں. ایک ہی نسخہ لے کے آیا ہوں. دیوبند تک مجھے جانا ہے, سب کو دکھلانا ہے. کتاب نہیں رہے گا ہم کچھ بول نہیں پائیں گے. میری تقریر خوش ہو جائے گی, اس لیے کسی کو دیتا نہیں. یہ تیسرا کام ہوا. جلدی جلدی اب کر رہا ہوں. ہماری کتابوں میں حدیث سیٹ نہیں تھی, میں نے بھی بتایا. الحمدللہ پوری ہدایت پر حدیث سیٹ کیا ہے. ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث, ہر مسئلے کے لیے 15 جلدوں میں ہے. مولانا بھی تعارف کرا, ان کے پاس 13 جلدیں ہیں. 14ویں 15ویں چھپ کے نہیں ہے, اس لیے ان کے پاس نہیں ہے. لکھی 15 ہے ہم نے. ہاں 13 آئی ہے, اس لیے 13 بول کے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت, ایسا ہوتا ہے.
میرے پاس 15 ہے. بہت ہے. ہاں بہت ہے. 15 جلدوں میں یہ ہے. کمال اس میں یہ کیا ہے کہ ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث سیٹ کیا پوری کتاب پر, پوری ہدایت پر. جو اس میں لکھا ہے وہ صحیح بولے کہ نہیں یہ بتائیے. ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث کی جب بات آتی ہے اور حنفی مسلک پر اعتراض کی تو بہت قلم رواں دواں ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رواں بھی اور دواں بھی. بالکل, میں خود دواں ہو گیا. مسکراتے رہو یار, لیکن علمی تحقیق ہے, یاد رکھنا. پھر دوبارہ شاید ملاقات آپ سے ہو یا نہ ہو, میں ذوق میں آج بول رہا ہوں. اتنا زیادہ بولتا نہیں, میں چانس نہیں دیتا کسی کو جلدی سے, لیکن آپ ہمارے ہیں, میں یہاں کا رہا ہوا ہوں, اچھا لگا کہ میں آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دوں. چوتھا کام, ہدایت پر کتنی حدیثیں سیٹ ہوئی؟ 3, ہر مسئلے کے لیے. ہدایت پر بھی ہے, قدوری پر بھی ہے, نور الہدیٰ پر بھی ہے, سب پر ہے. اب کسی کو اچھا اتنی حدیث شوافے کے یہاں بھی سیٹ نہیں ہے تھوڑا موڑا, تھوڑا اتنی نہیں ہے, کیونکہ وہ سارا ہوتا ہے مکتب شاملہ سے. مکتب شاملہ 10 سال پہلے آیا ہے. 10 سال کے اندر اس کا کوئی بڈھا بیٹھا نہیں سیٹ کرنے کے لیے. میں ایک بڈھا بیٹھ گیا ہوں, میں نے سیٹ کر دیا ہے ان کے یہاں. میں نے سب کتاب سرچ کر کے بول رہا ہوں. میں ساری کتاب منگوایا, اس نے کیا کیا, میں نے کیا کیا. ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث اور صرف 12 کتاب سے حوالے چاہیے. اچھا یہ دوسری چیز ہے. اہل حدیث کے رد میں 31 جلدیں لکھ چکا ہوں میں. کتنی؟ 31 جلدیں. اچھا اس کے بعد پھر ایک دوسرا کام ہوا. ہدایت پر ہو گیا, اس میں شرح ہے, حدیث ہے, اصول بھی ہے, ترجمہ تشریح ہے, قدوریم بھی ہے ہدایت پر. اس کے بعد ہمارا مشورہ ہوا کہ ایسی کتاب تیار کیا جائے کہ ترجمہ تشریح ختم کر دو, صرف ہدایت کا متن, نیچے 3 حدیث اور اصول. یہ 8 جلدوں میں تیار ہو رہی ہے. 6 جلدیں لکھ چکا ہوں, 7ویں پر کام چل رہا ہے. اس کا نام ہے ہدایہ ما احادیثہا و اصولہا. ہدایہ, اگر اس کتاب کو, اس ہدایت کو درسگاہ میں سامنے رکھ کر کے پڑھائے گا تو ہدایت بھی یاد ہو جائے گی, نیچے حدیث بھی یاد ہو جائے گی, اور اصول بھی یاد ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے, ہدایت کا ہر قاعدہ, ہدایت بڑی بڑی کتاب ہے, واقعی بڑی کتاب ہے, کمال ہے اس بندے کی. ہدایت کا ہر قاعدہ الگ اصول پر ہے. ہر قاعدہ یا تو اس کے پر آیت ہے, یا حدیث ہے, یا قول صحابی ہے, یا قول تابعی ہے, اور ان چاروں میں سے اگر نہیں ہے تو وہاں الگ اصول ہے. آج تک کسی کا ذہن نہیں گیا تھا کہ ہر قاعدہ الگ الگ اصول پر ہے, کسی کا ذہن نہیں گیا. میں رات میں 12 بجے بیٹھا ہوا تھا, سوچتا یار یہ تو ہر مقالہ الگ اصول پر ہے, کسی نے لکھا بھی نہیں ہے, تو پوری کتاب تیار کر دی. کیا نام ہے اس کا؟ ہدایہ ما احادیثہا و, اس میں حدیث بھی ہے اور اصول بھی ہے. یہ 8 جلدوں میں آ رہی ہے. آگے قدوری ما احادیثہا و اصولہا آ رہی ہے, پھر نور الہدیٰ ما احادیثہا و اصولہا آ رہا ہے, اور اللہ نے توفیق دی تو در مختار ما احادیثہا و اصولہا لانے کی تمنا ہو گئی ہے. آمین. 32 جلدوں بنے گی وہ. اگر در مختار جو کہ ہمارے مروج ہے, اگر اس پر احادیث بھی آ جائے, اصول بھی آ جائے, لغت بھی آ جائے, کمال ہو جائے گا. یہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ ہے بہت لمبا کام. نیت تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہدایت تیار ہو گئی ہے, قدوری ابھی تیار ہوگی انشاءاللہ. دیکھو میری ایک ٹیم ہے چھوٹی سی, نور الہدیٰ بھی تیار ہے. نہیں, ترجمہ تشریح اس کی ہے, یہ الگ ہے, یہ احادیثہا و اصولہا. تو یہ کتاب الحمدللہ تیار ہو رہی ہے. اور کتنی جلد ہیں اہل حدیث کے رد میں لکھا؟ 31. یاد رکھو, وہ ہدایت قدوری سب کو ملا کر کے سب اہل حدیث کے رد میں ہی ہے نا. یہ چوتھا کام الحمدللہ تیار ہوا ہے, اور اس قسم کا کام حنفیوں کے یہاں شاید اب تک نہیں ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکتب شاملہ الیکٹرانک ہے, ساری چیزیں. عام آپ ہاتھ سے لکھنا چاہیے گا تو مشکل ہے, چونکہ پہلے الیکٹرانک نہیں تھا. ہمارے بزرگوں نے محنتیں بہت کی ہے. ہاں ایک بات یاد رکھو, ہمارے بزرگ کی طرح عقیدہ کسی کا نہیں, احتیاط کسی کا نہیں, اور پوری دنیا میں کم پیسے میں دیوبندی حضرات
रात दिन खिदमत करते हैं। बरेलवी हजरात तो उर्स मना कर पैसे वसूल करते हैं, देखा है कभी? बहुत वसूल करते हैं। वो पैसे में पड़ गए उर्स मना करके। अहले हदीस अच्छे तो थे, लेकिन वो पेट्रोल खा रहे हैं, कम पैसे में वो काम नहीं कर रहे हैं। जमात इस्लामी माफ़ करना उसको, शिया तो है ही गड़बड़ा। पूरी दुनिया में अगर कम पैसे में इखलास के साथ कौम की खिदमत करता है वो कौन है? बिल्कुल पूरी दुनिया में। सुबह 4 बजे उठता है वो, रात के 10 बजे सोता है वो, 4 बजे से लेकर के मुसलसल वो नमाज पढ़ा रहा है, बच्चों पर कर रहा है, ये कर 10 बजे के बाद सोता है। और तनख्वाह कितनी? 6,000, 8,000, 9,000। खिदमत नहीं है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने देवबंदी होने पर, फ़ख्र करता हूँ दारुल उलूम देवबंद के फाजिल होने पर कि पूरी दुनिया का अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ मैं तो बरतानिया को ना वहाँ भी देखता हूँ, सुबह से बेचारे शाम तक लगे रहते हैं। इसकी खिदमत इतनी है कि कोई कौम इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। थोड़ी सी एक कमज़ोरी थी कि हदीस हमारे पास सेट नहीं थी तो वो टांग मार रहे थे। अब हदीस भी सेट हो गई तो खिदमत भी है और टांग भी वो नहीं मार सकेगा। ये वो किताब है जो मैंने तैयार की। कितने वगैरह? चल भाई, थक तो नहीं गए? बोलो। साइंस और कुरान ये किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग साइंटिस्ट कहते हैं उलमा में। इसमें 95 साइंस है। अभी तहकीक हुई है, अभी इंटरनेट पर। वो 95 तहकीक वो है जो कुरान पाक में पहले से है। पहले से कुरान पाक ने कहा अश-शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तो सूरज दौड़ रहा है। साइंसी तहकीकात कहता है कि 1 मिनट में 250 किलोमीटर दौड़ रहा है। 1 मिनट में इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है इनको भी पता नहीं है। कुरान ने कहा था, ये तहकीक करता है। कुरान ने कहा था 4 महीने में रूह पड़ती है बच्चों को। साइंसी तहकीक डॉक्टर कहता है कि 4 महीने ही में पड़ता है, पहले में नहीं, बाद में नहीं, ही तहकीक है। इस पर पूरी किताब है। इसका नाम है साइंस ऑफ कुरान। आप लोग पढ़ें इसको, अच्छी किताब है। हर तहकीक पर आयत है या हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब भी है। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप लोगों ने समरतुल फलकियात मेरा ख्याल दाखिल रखा ना? मेरी किताब दाखिल क्यों नहीं करते हो? आइंदा साल शायद दाखिल की जाएगी, बशर्ते कि मौलवी समीरुद्दीन 200 नुस्खे दे दे। ये बोलो ना आगे। और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। आपका घर है, कुछ घर के लिए भी सोचा जाए। हाँ सोचेंगे। ये लो यार तल, ये समरतुल फलकियात है, बहुत आसान है। इतना आसान है कि इसके 2 सफ़े में समझा दूँ। कितना? सिर्फ 2 सफ़े, पूरी किताब हल हो जाती है। ऐसा सेट किया है इसको। इसमें चांद है, सूरज की तहकीकात है, चारों सैयारे का है। आप किस तरह सुबह सादिक निकालेंगे, किस तरह सुबह काज़िब निकालेंगे, किस तरह चांद निकालेंगे, कौन दिन आपका चांद होगा, ये सारा तहकीक इसमें डाले हुए हैं। इसका नाम है समरतुल फलकियात। रंगीन है ये फ़ोटो कापी करके मैं लाया हुआ हूँ। ये सारा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें सेट किया हुआ है। इंटरनेट से है ये सारा। चांद का भी है, सूरज का भी है, सैयारों का भी है, ज़मीन का है, कितने परत है, अंदर लावा है, पहाड़ है, वो बहुत सारी लंबी चंबी तहकीकात है। ये समरतुल फलकियात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार किया मैंने। ये मैंने पढ़ा था देवबंद में। एक बात जुमला बोल दूँ, तुम लोग कहोगे कि मौलवी समीरुद्दीन बहुत आगे चला गया। ये पढ़ा कहाँ है? देवबंद का है। आपका उस्ताद कौन? मौलाना नसीर खान साहब अच्छा, रहमतुल्लाह अलैह। बोल, उन्होंने चुके पढ़ाया था, लेकिन वो मकतब शाह वो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हजरत ने बाद में फिर पढ़ाना छोड़ दिया। पुराने फलकियात वो पढ़ाते थे। फिर मेरे पास हाथ में इंटरनेट आया, बैठ करके ये सारा पूरा काम कर दिया। ये समरतुल फलकियात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गई है। ये समरतुल मीरास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 1 घंटे में पूरी सिराजी याद कराता हूँ। यकीन आता है? नहीं? मेरे पास चाय पियो तो 1 घंटे में समझा दूंगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेट किया है और फ़ीसद से सेट किया है। 4 हिसाब आता है। सादा हिसाब,
رد کا حساب، اول کا حساب، مناسخے کا حساب کتنے آتا ہے؟ بول. سادہ حساب، رد کا حساب، اول کا حساب اور مناسخ حساب. سادہ حساب 4 منٹ میں وراثت تقسیم ہو جاتی ہے. کیلکولیٹ مارو پٹ سے ہو جائے گا، 5واں منٹ نہیں لگے گا انشاءاللہ العزیز. رد کا 7 منٹ میں. سب روز کرتا ہوں نا، میرے پاس آتا رہتا ہے 7 منٹ. ہولڈ ڈاؤن، جیسے کسی کا آتا ہے نا، میں فون پر کہتا ہوں ہولڈ ڈاؤن، 3 منٹ پہ اس کا حساب کر کے دے دیتا ہوں. ہولڈ ڈاؤن ہو گیا. رد کا حساب کتنے منٹ میں؟ 7 منٹ میں. اول کا 7 منٹ میں. مناسخہ میں لمبا ہو تو 10 منٹ، زیادہ لمبا ہو تو 15 منٹ. نو مور. یہ سارا اس میں سیٹ کیا ہوا ہے. یہ ثمرۃ المیراث ہے. اس میں ایک ٹھو صفحہ ہے، کدھر گیا، یہ پوری اسباب اور یہ ایک ہی صفحے پر میں نے سیٹ کر رکھا ہے. یہ 15واں صفحہ دیکھ لو. اس کو ایک مرتبہ میں سمجھا دیتا ہوں تو سارے حصص یاد ہو جاتے ہیں. پھر حساب کر کے سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے. یہ ثمرۃ المیراث ہے. 3 زبانوں میں یہ ہے، بنگلہ میں ہے اور انگریزی میں ہے اور اردو میں ہے. یہ بھی ایک کام ہے الحمدللہ میں نے کیا ہے. سراجی میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، معاف کرنا ذرا بول رہا ہوں میں، پریشان ہوتے ہیں. ہم بھی پریشان ہوئے تھے، جھومتے رہتے تھے ہم. پھر بعد میں یہ کتاب تیار کی. جھومنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. بہت اچھی کتاب ہے اور آپ اس کو یاد کر لیجئے تو بہت آسانی ہو جائے گی. 10-10 منٹ کے اندر وراثت تقسیم کر دو، مٹھائی اس سے لے لو، کام بن جائے گا تمہارا. دارالقضا چلتا ہے یہاں؟ قاضی صاحب میری کتاب ہے نہیں ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. ہنستے رہو یار، باتیں کرتے رہو. کام کیا ہے بیٹھ کر کے، 26 سال سے کام کر رہا ہوں مسلسل، دم نہیں مار رہا ہوں میں. جامعہ رحمانی میں تھا، یہ 86 کی بات ہے. جامعہ رحمانی میں تو مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی نعمت اللہ تھے یہاں کے مفتی. گھر پر ہے، باحیات ہیں میرے فون. اور 4-5 بڑے بڑے مفتیات تھے. مفتی ظفیر صاحب، مولانا مجاہد الاسلام. انہوں نے ایک کتاب تیار کی سب نے، مجموعہ قوانین اسلامی کے نام پر، ہے نا؟ ہاں. اس میں انہوں نے 28 مسئلے، 28 اسباب انہوں نے لکھے فسخ نکاح کے. نہیں 28 نہیں، 18 ہے. کتنے؟ حضرت کی کتاب ہے. میں نے اس پر ہر اسباب پر حدیث سیٹ کیا ہے. میرا کام حدیث سیٹ کرنا، فتویٰ دینا میرا کام نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں. لیکن کوئی فتویٰ پہلے سے ہو اس پر حدیث سیٹ کرنا یہ بندے کا کام ہے. میرا جی چاہا، مولانا مجاہد السلام رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں نے کتاب لکھی ہے، اس پر حدیث سیٹ کر دی. اسباب فسخ نکاح جو میری ہے وہ بھی 18 ہی ہے. بعد میں برطانیہ کا کچھ ہے 24 کر دیا ہم نے، لیکن 18 اسباب فسخ نکاح ہے. اس میں ہر اسباب کے ساتھ ساتھ میں نے حدیث پیش کی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی اعتراض کرے گا اہل حدیث، اس کو تو زیادہ ذوق ہوتا ہے نا، ثواف ہے مال کے، یہ کدھر سے لایا، یہ کہاں سے لایا، یہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ میری کتاب رکھ دو کہ بھئی پیچھے حدیث ہے، قول صحابی ہے، قول تابعی ہے. یہ بھی کل 12 کتاب سے تیار کیا ہے. حدیث، قول صحابی، قول تابعی. اس سے نیچے میں آتا نہیں ہوں. یہ اسباب فسخ نکاح ہے، ایک ٹھو ہے، چھو لو خالی نہیں ہے. اب فدیہ ہے، معاف کرنا یار، یہ کہ ہے لے لو گے تو میرا دل چلا جائے گا. مجھے پی ڈی ایف تو سب دیوبند تک جانا ہے وہاں. اس میں تو یہ کرو نا، اس کو فوٹو کاپی کر لو نا، ہو جائے گا. یہ بھی فوٹو کاپی ہے. یہ کتاب چھپی بھی نہیں ہے. 5 ٹھو نسخہ فوٹو کاپی کرایا ہے، 1 ٹھو یہاں لایا ہے. کہاں سے؟ برطانیہ سے. یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے. پیسہ کدھر ہے ہمارے پاس؟ اچھا لگا. آخری بات، اچھا لگا. اتنا کام کیا ہے اکیلے. اپنے گھر کے بڑے کے ساتھ بچے بیٹھے. ہاں مجھے اچھا لگا. دیکھو میرے بچے ہیں، سب کو قریب بیٹھا ہے، آ جاؤ، ہونا بھی چاہیے. اتنا کام الحمدللہ مجھ سے لیا اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک دیوبندی کا میں نے ناک اونچا کیا ہے اور سر بھی. اور حضرت مولانا علاؤالدین
के रफीक कौन? मौलाना अलाउद्दीन नदवी साहब अपना लतीफ़ वाले उनके साहबजादे हैं। अच्छा अच्छा, बात करता हूँ कम से उनसे। कम एक आदमी मजलिस में हो गए हाँ। पुराने वाले। अच्छा, और सुन लो, पूरे अरब में चांद का मसला गड़बड़ है। बतलाऊं? पूरे है, कौन कहता नहीं है? पूरे अरब में चांद का मसला गड़बड़ है। एक दिन पहले पर 30 साल का कैलेंडर बना हुआ है। अरे कोई दूसरा निकालो तो अच्छा है, किसी के पास है वो निकाला हुआ कि मैं ही निकालूं? चलो एक तो पहले तफसील बोल देता हूँ। पूरे अरब में एक दिन पहले पर कितने साल का कैलेंडर है? पूरे अरब का है वो। और मुफ्ती अब्दुल अजीज़ बिन बाज के सदारत में बनाया है, बादशाह ने बनवाया है, इसीलिए हमेशा एक दिन पहले जाता है। आप हनफी हैं, आप रुए ताम्मा करते हैं, वो एक गवाही चाहते हैं और वो एक दिन पहले पर 30 साल का कैलेंडर है और गवाही मगरिब से पहले लेते हैं। मगरिब से आपको यकीन नहीं आता? क्या आता है? नहीं आ रहा। ये निकले तो ना जल्दी से यार, मैं भी थका हुआ हूँ ना। एक ठो अभी दिखलाते हैं, एक ठो। ओ यार जल्दी निकलता भी नहीं है। अल्लाह, ये देख सकोगे? बहुत धीमा है। वो LCD पर अभी चलाया था मैंने। LCD पर देख लेना, ये है। ये पूरा हो जाए तो मैं तफसील बताता हूँ। ये अब्दुल्ला खुजैरी हैं, बादशाह का कारिंदा है। मरसद तुमैक सौदायर का ये डायरेक्टर है। ये एंकर कह रहा है 40 साल से मैं गवाही दे रहा हूँ। कितने साल से ये कह रहा है एंकर? और मगरिब से पहले गवाही दे रहा है। ये देखो कवाबुल असराम बोल रहा है, वो मगरिब से पहले है। देखा हजरत काजी साहब, फतवा इसी पर दो तुम। 40 साल से, वाकई 40 साल से दे रहा है। मैंने चेक किया, सारा डाउनलोड किया। 40 साल से हजरत गवाही दे रहा है और गवाही मगरिब से 1 मिनट पहले या मगरिब के साथ, ये तो बहुत पहले है, लेकिन दूसरे में 1 मिनट पहले है। और उस दिन चाँद गवाही दे रहा है जबकि आसमान पर चाँद नहीं है। आसमान पर चाँद आएगा उस वक्त जबकि आपके यहाँ गवाही होगी, जो कि करीब करीब है। सऊदी और ये इंडिया करीब करीब है, 2.5 घंटे का फासला है। जो चाँद आपको नज़र आएगा वो चाँद सऊदी के नज़र आएगा, जो सऊदी के नज़र आएगा वो आपको नज़र आएगा। साल में 1 महीना सिर्फ ऐसा आएगा कि 1 दिन पहले होगा, 2 दिन वो भी नहीं, हमेशा पहले जा रहा है कि नहीं? क्यों? ये फिर गवाही उनके सिर्फ एक गवाही है। तो 30 साल का कैलेंडर बनाया हुआ है और सिर्फ एक गवाही चाहिए, और वो भी मगरिब से पहले देता है। क़ज़ाए काज़ी फैसला करता है, पूरी दुनिया में शाया हो जाता है। हज बे वक्त, रोज़ा बे वक्त, ईद बे वक्त। बड़े मुश्किल से हम कह देते हैं कि क़ज़ाए काज़ी के बाद हो गया, क्या करें आप, मजबूरी है, सुनता तो है नहीं। मैंने बहुत खुतूत लिखे, 7 ख़त का जवाब बादशाह के मेरे नाम पर है। यकीन होता है? अरे यकीन होता है तुमको कि फटीचर के पास 7 मुल्कों का बादशाह का ख़त आया होगा? है, अंदर है। बादशाह का तो नहीं है, उसका कारिंदा मुफ्ती अब्दुल अजीज़ बिन बाज का 4 ख़त मेरे नाम पर 94 में। राब्ते आलम इस्लामी का ख़त है, कैलेंडर जिस बनाया उसका ख़त है। बहुत रगड़ा मैंने, ये गलत कर रहे हैं आप। वो कहने लगे हिसाब का एतबार नहीं है। मैंने कहा हिसाब तो किया है, 30 साल का कैलेंडर बना, हिसाब ही तो है, 1 दिन पहले पर हिसाब है। गवाही के एतबार, मैंने कहा मगरिब से पहले गवाही हो रही है। मानता नहीं बेचारा। इसलिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ए हनफियो, तुमको मुबारकबाद देता हूँ। तुम रुए ताम्मा करते हो, तुम्हारी ईद सही वक्त में है, तुम्हारा रमज़ान सही वक्त में है। हज तो वहाँ करते हो तो वो सही वक्त में हो, खुद ही खाए खुद कर लो। रमज़ान ईद बहरहाल सही वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी दुनिया का मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ। फिजीलैंड से लेकर अमेरिका तक का मैं वो वीडियो सिर्फ आपका नहीं बनाता हूँ, ये आपका भी बनता है, अमेरिका वाले का भी बनता है, फिजीलैंड वर्ड को 4 वीडियो मुझे बनानी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह है। और मेरे पास सॉफ्टवेयर अगले 100 साल आगे का भी और पीछे तो बताया मैंने नबी करीम के पैदाइश से वफ़ात तक का सब सॉफ्टवेयर है, उसी से मैं तैयार करता हूँ। तो एक छठा काम अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हुआ है, छठा काम ये हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और ये आखिर में बता दूँ, ये फैज़ है दारुल उलूम देवबंद का, मेरा नहीं। किसका? ये फल्कियात भी मैंने वहाँ सीखा, लिखना भी मैंने वहाँ सीखा। मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे बड़े रहे और उन्होंने सिखलाया, बेटा इस तरह लिखो, आसान लिखो। तो आसान लिखा, असली लिखो बेटा, दुनिया के अंदर नहीं जाना, वो उसके पैसे के पीछे, ओहदे के पीछे नहीं जाना, सादगी के साथ अमल करो। ये मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे बताते रहे। दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद थे और मौलाना नूरुल आलम भी थे उस ज़माने में, पीछे थे लेकिन वो थे। नूरुल आलम भी यही है ना, जानते हैं नूरुल आलम अमीनी, अभी इंतकाल हुआ। सब थे, हम लोग उस ज़माने में थे। ये सारा फैज़ देवबंद का है, हाँ, सारा फैज़ देवबंद की असली चीज़, तक़वा, तहारत, बुलंदियाँ, ये सारा हुआ। बहरहाल ये 6 काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है और मेरा ख्याल है कि सब हो गया रे, सब हो गया। तो इतना सारा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो मेरा भी दम फुल गया है। खानका और जामिया का जो फैज़ान है उसको तो अभी बाकी ही है, वो बाकी है, वो बजानते हैं, जामिया खानका बाकी है, वो करते हैं। तो ये सब काम समझ, हाँ, बहुत बढ़िया। उसकी खिदमत है, मैं बाद में बयान करूँगा। इमारत शरिया का, मुस्लिम प्रोफेशनल बोर्ड का, ये 2 खिदमत उनकी इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान में किसी की नहीं है। आदमी कद्दावर, लेकिन तामीर इतनी नहीं थी, तलबा इतना नहीं थे, इतना सारा जो अभी बयान किया हज़रत ने वो नहीं था। हाँ, मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब मौलाना वली साहब बने ना, मौलाना मिन्नतुल्लाह के बाद तो मुझे खुश हुआ, पता नहीं चलाएगा कि नहीं चलाएगा। होता है ना, बाप के बाद बेटा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब आकर के देखा कि उन्होंने आगे 4 चांद लगाया, बल्कि 5वां भी लगा दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी बहुत सारे शोबे हैं, बात नए शोबे जो कहीं और मेरा ख्याल है नहीं है। मौलाना फैसल दामत बरकातुहू ने किया है, ये हिकमत वाला, वो जो कुछ आप बतला रहे हैं इंस्टीट्यूट ये वगैरह, ये चूँकि अमेरिका का पढ़े हुए हैं ना, तो इनके दिमाग में भी यह है कि नया होना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में आया कि नया होना चाहिए, मतलब बाहरी लोग हैं ना, हम लोग के दिमाग में ये होता है कुछ नया होना चाहिए। तो बहुत सारा काम, अच्छा काम शुरू किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना फैसल को भी देता हूँ, हालांकि उम्र मेरे छोटे हैं, लेकिन काम देखा कि मैं भी उनके मुअतक़िद हो गया हूँ। हाँ, नहीं, दरवाज़ा से पहले मुअतक़िद नहीं था, दरवाज़ा के अंदर आने के बाद, सुनने के बाद मैं मुअतक़िद हूँ। काम किया है, ठीक है, छोटे हैं मुझसे, लेकिन काम किया है। बहुत सारा काम उन्होंने देखा कि किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ये सब के मजमू में इतना बड़ा इदारा और नहीं है किसी के पास है, नहीं है। इमारत शरीयत की तरह किसी के पास नहीं है, खानका की तरह किसी के पास नहीं है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इसको बरकरार रखिएगा। एक और बात बता ही देता हूँ, जब मौलाना वली साहब का इंतकाल हुआ तो यहाँ एक हंगामा सा चला कि मौलाना फैसल को अमीर शरीयत बनाया जाए या किसको बनाया जाए। तो मैं तो 7 समंदर पार हूँ, यूट्यूब मेरे हाथ में होता है, जानता हूँ मैं। तो उस वक्त मैं खुल करके मौलाना फैसल की मैंने हिमायत किया यूट्यूब पर, और बहुत वायरल हुआ। चूँकि मैं झारखंडी था, बिहारी तो मैं नहीं हूँ, तो हाँ, तो पूरे झारखंड के जानिब से मैंने ये तायद की कि या तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह बने, इल्मी आदमी है, मसरूफियात बहुत है उनकी, लेकिन मैंने ये कहा। और अगर वो नहीं बनता है और मौलाना फैसल साहब दामत बरकातुहू को लोग बनाते हैं, तो झगड़ा मत करो, बना दो इसको। और कहाँ जाओगे, अबू हनीफा को कहाँ से ढूंढोगे तुम, या मौलाना मिन्नतुल्लाह को कब्र से कहाँ लाओगे तुम, जो है यार उसी पर बनाओ। मैंने बड़ी तायद की थी, और पूरे झारखंड के जो हमारे मुताल्लिक़ीन थे उनको मैंने सराहा था, पुश किया था कि तुम भी ये कहो। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मौलाना फैसल साहब जैसा तैसा भी है, हंगामे तो हुए लेकिन बन गए। तो बनने के बाद भी मैं मुबारकबादी की वीडियो बनाया था मैंने,
یہ دوسرا ویڈیو بنایا تھا میں مبارکباد دیتا ہوں. تو میں معتقد شروع سے ہوں, ایسا نہیں کہ آج بنا. مولانا فیصل کا معتقد میں شروع سے ہوں, آج کھل کے بیان کر رہا ہوں. اچھے لوگ ہیں, وہ برے نہیں ہیں, بہت اچھے ہیں الحمدللہ. اس وقت کیا, پھر بیچ میں 2 امارت شریعہ ہو گئی کہ جھارکھنڈ الگ, تو میں نے کہا کہ پھر ہر صوبے میں 2 امارت شریعہ بناؤ. بھائی 2 ہی نہیں بنے گا, ہر ایک امارت کتنے ہوں گے ہر صوبے میں؟ جھارکھنڈ میں 2 بنانا پڑے گا. نظر توحید صاحب دامت برکاتہم کا الگ, اور پھر سمیر الدین کے بھی بنے گا نا, یہ بھی تو آخر اتنی کتاب بنے گا تو اس لیے یہ بھی تو بنے گا کہ نہیں. ہاں ہمارے شریعہ ہم 5 آدمی کے لے کے اپنے میں ہمارے شریعہ قائم کریں گے. کہتے 2 بناؤ. یار یہ کیا ہے؟ پھر نیپال والا الگ بنائے گا, وہ کیا اڑیسہ والا الگ بنائے گا. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے جم کے اس وقت بھی کہا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ مولانا فیصل صاحب دامت برکاتہم کا وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے, لیکن چونکہ میں بہار کا نہیں تھا, میں جھارکھنڈ کا تھا, تو بات بہت وزنی کہی میں نے اور بچ گیا. یار یہ دیکھو مولانا امتیاز, جمیعت العلماء 2, دارالعلوم 2, سب 2, وہ ہمارا شریعہ بھی 2 ہو جائے گا. کیا ہوا ہے تم کو؟ تھوڑا بہت کرکسر کے ساتھ چلاؤ نا, ہر جگہ 2 مطلوب ہے وہ نہیں کر رہا, سب 2 کرتے جا رہے ہو, کہاں گڑبڑ کر رہے. تو میں نے وہ کہا تھا اس کو کہ بھائی 2 مت بناؤ, ورنہ ہر صوبے میں 2 بن جائے گا, اور سب جو ہے اپنی ٹانگ کھینچے گا, اور لڑائی اچھی ہو جائے گی. فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اور میری یہ تمنا ہے, یہ میرے بزرگوں کی جگہ ہے. مولانا قاسم مجاہد الاسلام سے میں بہت متاثر ہوں. پوری کتاب لکھی نا اسباب فسق نکاح, نہیں لکھی کہ نہیں لکھی؟ لکھی. ہاں معتقد تبھی تو لکھی, ورنہ کیا کے لیے لکھتے ہوں. ایسے یار مزاحیہ جملے ہیں. مولانا مجاہد الاسلام سے بے متاثر بہت ہے, بڑے مخلص آدمی, بہت ہی ان کی تحقیق بہت اونچی ہوتی تھی, بہت وسعت ظرفی تھی اس میں. اور بہار اور میں سب سے زیادہ میں 2 آدمی کا معتقد بنا اس دور میں. ایک مولانا تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم کا, مولانا تقی, ان کے انتقال کے بعد اب تقی عثمانی دامت برکاتہم کا نہ ہو. بڑے سادہ آدمی, مانچسٹر گئے, انگلینڈ گئے. میلی ٹوپی تھی مولانا مجاہد الاسلام کی, کیا تھی؟ میلے اچکن تھے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قاضی شریعت ہے پورے ہندوستان کا. جب کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے تب پتہ چلا کہ یہ قاضی شریعت ہے. اتنے بڑے, اس کو نہیں چلو, اتنے بڑے محقق آدمی, اتنی سادگی, مجھے بڑا رشک ہے. میں نے ابھی مضمون لکھا ہے مولانا مجاہد الاسلام پر, کسی کو بھیجا بھی. إنك مجيب الدعوة برحمتك